أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 40 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 41 سے درس ہو رہا ہے. کل والے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ چور مرد اور چور عورت، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو اس جرم میں چوری کرنے کی وجہ سے. یہ قانون اسلام نے بیان کیا اور یہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے چوری کرنے والا کوئی مالدار ہو یا چوری کرنے والا کوئی غریب ہو، چوری کرنے والا کسی بڑے خاندان کا ہو، چوری کرنے والا کسی چھوٹے خاندان کا ہو، سب کے لیے اسلام کا قانون برابر ہے. اس میں کسی کے ساتھ کوئی الگ سے برتاؤ نہیں کیا جائے گا، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، سب کے لیے قانون ہے. اور اسلام کا یہی حسن ہے کہ اس میں جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام میں مساوات کو ملحوظ رکھا گیا ہے، کسی کی رعایت اس کے اندر نہیں کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ بنو مخزوم، جو قریش کا ایک بڑا قبیلہ ہے، بڑا خاندان ہے، ابو جہل اسی خاندان سے ہے، تو قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی، چوری کا ارتکاب ہو گیا اور چوری ثابت بھی ہو گئی. اب اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا تو قبیلے والے، خاندان والے بہت پریشان ہو گئے کہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا، پورا خاندان بدنام ہو جائے گا، اور پھر جب تک یہ زندہ رہے گی تب تک ہمارے خاندان کی بدنامی ہوتی رہے گی، اور بعد میں اس عورت کا، اس لڑکی کا نکاح بھی کہیں نہیں ہوگا. اس لیے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ کوئی اور صورت اختیار کی جائے کہ کچھ لے دے کے چھٹی مل جائے، کوئی مالی جرمانہ عائد کر دیا جائے اور وہ ہم ادا کر دیں، اس کے نتیجے میں یہ اس سزا سے یہ بچ جائے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کون اس حوالے سے بات کرے گا، اس کے لیے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورے میں یہ طے پایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ان سے جا کر ہم اپنی بات کہتے ہیں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری بات پہنچائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ چھوٹ مل جائے. تو یہ آئے اور آ کر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی اور فرمایا اگر میری سفارش سے تمہارا کچھ کام بنتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، میں سفارش کروں گا. یہ آئے اور آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا آپ اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں سفارش کر رہے ہو؟ سنو، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، بخدا اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو لقطعت یدہا، اگر بالفرض میری بیٹی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی میں کاٹوں گا. دنیا کی کوئی طاقت میری بیٹی کو بھی اللہ کے قانون سے نہیں بچا سکتی ہے. اس لیے کہ
اسلام کے اندر سب برابر ہیں، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، جو بھی جرم کرے گا اس کو جرم کی سزا دی جائے گی۔ یہودیوں نے اس مسئلے میں تحریف کر دی تھی، ان کے یہاں اپنوں کے لیے قانون الگ تھا اور غیروں کے لیے قانون الگ تھا، امیروں کے لیے الگ تھا اور غریبوں کے لیے الگ تھا، جو سردار قسم کے لوگ تھے ان کے لیے الگ تھا اور عوام الناس کے لیے الگ تھا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیات کے اندر اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کے یہاں ایک واقعہ پیش آیا اور جس کا مقدمہ لے کر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، کیونکہ ان کے یہاں الگ الگ قوانین تھے، الگ الگ انہوں نے قانون بنا رکھے تھے۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا اور تم ویسے نہ کرنا جیسے یہودیوں نے کیا۔ تمہید کے طور پر پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يحزنك، آپ کو غم زدہ نہ کریں، آپ کو غم میں نہ ڈالیں، الذين، وہ لوگ، يسارعون في الكفر، جو کفر میں کوشش کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، جو کفر میں دوڑ لگا رہے ہیں، من الذین قالوا آمنا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، بافواہہم، اپنے منہ سے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ خیبر کے یہودیوں میں ایک شادی شدہ مرد جو بڑے خاندان کا تھا، اس نے ایک شادی شدہ عورت جو بڑے خاندان کی تھی اس سے بدکاری کا ارتکاب کر لیا، اور ان کے یہاں قانون یہ تھا اگر کوئی غریب اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی بڑا آدمی اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا منہ کالا کر کے اور اس کو گدھے پر بٹھا کر اور پورے شہر میں چکر لگایا جاتا تھا، بس یہ سزا دی جاتی تھی، اس سے زیادہ سزا نہیں دی جاتی تھی۔ اب جب بڑے خاندان کے ایک آدمی نے بڑے خاندان کی ایک عورت سے بدکاری کا ارتکاب کر لیا تو اپنے اس قانون کے مطابق ان کے جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے یہی ضابطہ جو ہے ان کے بارے میں بیان کیا کہ ان کا منہ کالا کر کے اور ان کو پورے شہر میں چکر لگا دیا جائے، بس یہ سزا ہے۔ لیکن عوام الناس احتجاج پہ آ گئی، لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ جو قانون ہمارے لیے ہے وہی قانون ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اب ان کے جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو نہ ہماری مانتے ہیں نہ تمہاری، بلکہ ایک اور راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہو مدینہ منورہ میں جو پیغمبر ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اگرچہ ہم مانتے نہیں ہیں لیکن وہ ہیں سچے، لہذا اس مقدمے کو ان کے پاس بھیجتے ہیں اور وہ جو فیصلہ دے دیں گے بس وہ ہم سب کو تسلیم ہوگا، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اسلام میں کچھ نرم پہلو اختیار کیا گیا ہے، یہودی مذہب میں ان پر سخت احکامات عائد کیے گئے تھے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے سخت قوانین تھے، اور اسلام میں اعتدال کو ملحوظ رکھا گیا ہے، زیادہ سخت احکامات نہیں دیے گئے ہیں، کچھ نرم پہلو ہے۔ مثال کے طور پر ان کے لیے نماز صرف مسجد ہی میں ہو سکتی تھی، مسجد کے باہر کہیں نماز پڑھنا چاہیں تو اس کی اجازت یہودیوں کو نہیں تھی، اور اسلام میں یہ حکم دیا گیا کہ مسجد میں بھی نماز ہو سکتی ہے، اور مسجد کے علاوہ پاک جگہ میں جہاں تم نماز پڑھنا چاہو اللہ نے اس کو مسجد بنا دیا ہے، تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح یہودی مذہب میں اگر کوئی آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا تھا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اور ہمارے ساتھ اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہے۔ اگر کپڑے میں ناپاکی لگ جاتی تھی تو ان کے یہاں کپڑے کے اس حصے کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا، دھونے سے وہ پاک نہیں ہوتا تھا،
اللہ نے ہماری شریعت میں آسانی دے دی کہ 3 مرتبہ اس کو دھو دیا جائے، نجاست کا اثر جاتا رہے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کچھ ہماری شریعت میں جو احکامات تھے وہ نرم تھے، اس سے وہ سمجھے کہ شاید اس جرم کی بھی کوئی نرم سزا ہوگی، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے پاس اس مقدمے کو پیش کیا جائے، وہ جو فیصلہ دیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اور جن لوگوں کو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے بھیجا تھا، انہیں یہ بات سمجھا دی کہ اگر وہ نرم فیصلہ کریں گے پھر تو مان لینا، اور اگر کوئی سخت فیصلہ کیا پھر اس کو نہیں ماننا۔ اب یہودیوں کا ایک وفد اس مرد اور عورت کو جنہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا لے کر مدینہ منورہ پہنچتا ہے، اور یہاں یہ منافقوں کے پاس ٹھہرے آ کر۔ منافق جو یہودی تھے پہلے اور اب ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے، اندر سے کافر ہی تھے، ان کے گھروں میں آ کر یہ ٹھہرے اور ان سے یہ پوری بات بیان کی کہ یہ فیصلہ کرانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اس کے بعد ان منافقوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، چونکہ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ظاہر میں، کہ کچھ لوگ یہود کے آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے، اور پھر ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا، اس وقت میں وہ ان لوگوں کو لے کر آئے اور اس کے لیے یہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ تو جن لوگوں کے گھروں میں آ کر یہ ٹھہرے تھے وہ منافق تھے، وہ منافق خود جو ہے کفر کی طرف دوڑ لگا رہے تھے، کافروں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، مسلمانوں کے ساتھ اتنے ان کے تعلقات نہیں تھے۔ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں ڈالتی تھی۔ اسی طریقے سے یہودی فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اس سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی۔ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے یہ بیان کر دیا کہ جو منافق کفر کی طرف دوڑ لگانے والے ہیں ان کا یہ دوڑ لگانا بھی آپ کو غم میں نہ ڈالے، اور جو یہودی آ کر آپ سے فیصلہ کرائیں اور پھر فیصلے کو تسلیم نہ کریں اس سے بھی آپ غمزدہ نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیا ہے اور یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ ان کو عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ اس لیے آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب یہ یہودی پیش ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ جو حکم اسلامی نظام میں اسلام کے اندر جو حکم ہے بدکاری کا، وہی حکم توریت کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ ان سے توریت منگوائیے اور اس کے اندر کیا حکم بیان کیا گیا ہے وہ ان سے پڑھوائیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا جس جرم کا فیصلہ کرانے کے لیے تم میرے پاس آئے ہو اس کا حکم توریت میں بیان نہیں کیا گیا ہے؟ اس پر وہ یہ کہنے لگے ہاں اس میں تو حکم بیان کیا گیا ہے لیکن وہ کچھ نرم سا حکم تھا، تو اس لیے ہم آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اس میں کیا حکم ہے، توریت لاؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ تو ان کا ایک بڑا عالم تھا عبداللہ بن سوریہ، یہ خیبر کے فدق کے علاقے کا رہنے والا تھا اور ایک آنکھ سے کانا بھی تھا، لیکن بڑا عالم تھا ان کا۔ اس کو بلایا گیا، بلکہ وہ ساتھ ہی آیا ہوا تھا، اور توریت کھول کر اس نے پڑھنا شروع کیا۔ تو جس جگہ رجم کا حکم تھا اس کو وہ کھا گیا اور اس کے آگے پیچھے کی عبارت پڑھی اور ساتھ میں اپنی طرف سے یہ ملا دیا کہ ہمارے یہاں اگر شادی شدہ مرد اور عورت وہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں ان کا منہ کالا کر کے ان کو پھر جانور پر سوار کر کے گدھے پہ سوار کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا جاتا ہے۔ جب اس نے یہ بات پڑھ کر سنائی تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، توریت کے حافظ تھے اور ایمان قبول کر کے مسلمان ہو چکے تھے، وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، توریت کی عبارت یہ نہیں ہے جو یہ پڑھ رہا ہے، توریت میں تو یہاں پر یہ آیت ہے کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کا ارتکاب کرے گا اس کو سنگسار کیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، یہ حکم بیان کیا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھا کہ بتاؤ بھئی یہی ہے؟ اب وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے، جی ہاں
سچا زمانہ تھا، جرم کا اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، یہاں پر یہی حکم لکھا ہوا ہے جو حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم نے دوسرا کیوں سنایا، دوسرا کیوں پڑھ کے بتایا؟ تو کہنے لگا کہ اصل میں بعد میں ہمارے لوگوں نے اس میں تبدیلی کر کے اس کی جگہ پر یہ حکم جو ہے وہ لکھ دیا تھا، اس لیے میں نے یہ پڑھ کر سنایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان اب توریت کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر مسجد نبوی کے سامنے اس مرد اور عورت دونوں کو رجم کیا گیا اور دونوں کو پتھر مار مار کے سنگسار کر دیا گیا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ وہ مرد جس وقت عورت کو پتھر لگ رہے تھے، مرد عورت کے اوپر جھک رہا تھا اور اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دونوں پتھر کھا کھا کے وہیں پر ان دونوں کو ہلاک کر دیا گیا، مر گئے اور گویا جہنم رسید ہو گئے۔ تو توریت کے مطابق ان پر یہ سزا نافذ کی گئی، اسی کا یہاں بیان ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک، آپ کو غم زدہ نہ کریں، الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں دوڑ لگانے والے ہیں، جو کفر میں دوڑ لگا رہے ہیں، من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، بافواہہم، اور انہوں نے یہ جو آمنا کہا صرف اپنے منہوں سے کہا ہے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں نے ایمان نہیں لایا ہے۔ یعنی یہ منافق تھے، زبانی طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے لیکن اندر سے یہ کافر تھے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ بھی آپ کو غم میں نہ ڈالیں۔ کون ہے وہ؟ سماعون للکذب، جو جھوٹی بات سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ عادی ہونے کا مطلب جھوٹی بات سن کے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہودیوں کا عام وطیرہ اور عام طریقہ کار اور عادت یہ بن چکی تھی کہ ان کے مولوی جو بھی جھوٹا کوئی حکم بیان کرتے بس یہ اس کو فوراً مان لیتے، قبول کر لیتے کہ ہاں ایسا ہی ہے، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے کہ اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے، لیکن مولوی نے اور پیر نے کچھ رشوت دے کر اور ان کو غلط مسئلہ بتا دیا، بس اسی کو تسلیم کر لیتے تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم ہرگز ایسا نہ کرنا کہ کسی جرم کا ارتکاب کر کے اور اس کے بعد پھر اپنے مولوی اور مفتی سے کوئی نرم فتویٰ حاصل کرنے کے لیے اس کو کچھ دے لے کر اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو تم بھی ملعون ہو جاؤ گے جیسے یہودی ملعون ہوئے۔ تو سماعون للکذب، وہ جھوٹی بات کے سننے کے عادی ہو گئے۔ سماعون للکذب، جھوٹی بات سننے کے عادی ہونے کا مطلب یعنی جھوٹ سنتے ہیں اور اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، اور وہ سنتے ہیں دوسری قوم کی بات، لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئی ہے، یعنی دوسرے لوگوں کی بات سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی ہیں۔ اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو خیبر میں تھے اور جنہوں نے ان کو سمجھا کر بھیجا تھا کہ اگر نرم فیصلہ کریں گے تو مان لینا اور اگر سخت فیصلہ کیا تو ماننے سے انکار کر دینا۔ تو گویا یہ دوسری قوم کی بات سننے والے ہیں، آپ کی بات یہ سننے والے اور ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کی یہ بات اور ان کا یہ عمل آپ کو غم زدہ نہ کرے۔ ان کی تو عادت یہ ہے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یحرفون الکلم، یہ باتوں کو بدل دیتے ہیں، من بعد مواضعہ، ان کے اپنی جگہ میں آ جانے کے بعد، یعنی اللہ نے ایک حکم بیان کیا توریت میں، اس کی جگہ یہ دوسرا حکم لکھ دیتے ہیں اور پھر اسی کو لوگوں پر نافذ کرتے ہیں اور لوگ بھی اس کو خوشی خوشی مان لیتے ہیں۔ اللہ یہ بتاتے ہیں اور نہ لوگ ہی اس پر چلتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ ایمان والو تم ایسے نہ کرنا، تم کہیں ایسا نہیں کہ اپنے حق میں فتویٰ لینے کے لیے کسی مولوی کو یا کسی مفتی کو جو ہے بس ہاتھ سے اشارہ کر کے اور اپنے حق میں فتویٰ لے لو، نہیں، ایسے آج ہو بھی رہا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں میں اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اب قوم کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے مجبور کیا جاتا ہے کہ بھئی یا تو شریعت کو مانو اور یا پھر تمہارے ساتھ بائیکاٹ، کچھ دینا پڑے، کیا کرنا پڑے، اس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔
اور مولوی بھی بہت سارے اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں مفتی کہ جو دین کے اندر تحریف کرتے ہیں اور کچھ ان کو اشارہ کر دیا جائے تو پھر آنے والے کی مرضی کے مطابق ہی فتویٰ دے دیتے ہیں، جاری کر دیتے ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ کلمات کو یعنی باتوں کو بدل دیتے ہیں، من بعد مواضعہ، ان کی جگہ میں، ان کی جگہوں میں آ جانے کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تم دیے جاؤ گے یہ، فخذوہ، تو تم اس کو لے لینا۔ مطلب اگر تمہیں یہ نرم حکم بتایا گیا جو ہم بتاتے ہیں، یعنی منہ کالا کر کے ان کو گما دیا جائے، بس چھٹی اتنی ہی سزا دی جائے، فخذوہ، تو تم اس کو لے لینا، اس کو قبول کر لینا، اس کو مان لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تم یہ نہ دیے گے، یعنی اگر تمہارے سامنے یہ سزا بیان نہیں کی گئی بلکہ کوئی اور حکم جو سخت ہو وہ تمہیں بتایا گیا وہاں پر، فاحذروا، تو تم بچنا، پھر ان کی بات نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ کے فیصلے کو نہ مانیں جیسا کہ وہ یہی طے کر کے آئے تھے، تو آپ کو اس سے غم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو آپ ہرگز اس کے لیے اختیار نہیں رکھتے ہیں اللہ کے مقابل میں شیئن، کسی چیز کا، یعنی آپ اس کو سیدھے راستے پر لے آئیں، آپ اس کو حق ماننے پر مجبور کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے فتنے کے اندر مبتلا کر دیا ہو، فتنے میں ڈال دیا ہو، مطلب کیا ہے کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، بس آپ اس کو ہدایت پر لانا چاہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کس کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے، جو راہ راست کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا ہے، اس کو اللہ پھر اسی راستے پر جس پر وہ چلنا چاہتا ہے اسی پر چلا دیتا ہے۔ ہاں، جو حق کی تلاش میں لگا ہو، جو راہ راست کی تلاش میں لگا ہو، اس کا متلاشی ہو، اس کی اللہ رہنمائی کرتا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت دیتا ہے، اپنی طرف راستہ دکھاتا ہے اس کو جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتے ہیں جو ہماری طرف آنے کے لیے آنا چاہیں گے، جو کوشش کرے گا، محنت کرے گا ہماری طرف آنے کی، راہ راست پانے کی، تو لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بضرور ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے۔ اور جو آنا ہی نہیں چاہتا ہے، گمراہی پر ہی رہنا چاہتا ہے، اس کو اللہ اور گمراہ کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو پھر ٹیڑھا ہی کر دیا اور وہ راہ راست کی طرف نہیں آئے۔ اب یہ یہودی ہیں، یہ ٹیڑھا پن اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ آپ کو پہچانتے ہیں ایسے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو مانتے نہیں ہیں، تو گویا انہوں نے جان بوجھ کر اور بالکل جو ہے سوچ سمجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اب اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، اب یہ گمراہی رہیں گے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، تو آپ نہیں اختیار رکھتے ہیں اس کے لیے، مِنَ اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُم، یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللہ کہ نہیں ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا، ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے جو پاک ہونا چاہتے ہیں، جو پاکی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ تو کفر اور شرک کا اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، یہ ناپاکی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں اور اسی طرف جانے والے ہیں، اس لیے اللہ نے بھی ان کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ دنیا میں کیا رسوائی ہے؟ اب یہ آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے اور توریت کے حکم کو چھپا رہے تھے، لیکن اللہ نے اس کو ظاہر کر
کر دیا، واضح کر دیا، اور ان کی اس میں ذلت ہوئی۔ اسی طرح ان کا جو وہ بڑا عالم تھا عبداللہ ابن سوریہ، تو اس کی بھی ذلت ہوئی، اس کو رسوا ہونا پڑا کہ بالکل سامنے دن دہاڑے جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹی بات پڑھ کر جو ہے وہ سنا رہا ہے، جو اصل حکم توریت میں ہے وہ بتا ہی نہیں رہا ہے، اسے پڑھ ہی نہیں رہا ہے، بس اس کو کاٹ کے آگے پیچھے والا پڑھ رہا ہے، اور اپنی طرف سے جو تحریف کی تھی اس کو پڑھ کے سنا رہا ہے۔ تو اب اس کا یہ جو وہ شرارت کر رہا تھا، یہ شرارت واضح ہو گئی، سامنے آ گئی، اس کی وجہ سے اس کو ذلت اٹھانی پڑی۔ تو لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ان کے لیے آخرت میں اللہ نے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ جو ان میں سے منافق تھے ان کو تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا، اور اس سے اوپر والا جو درجہ ہوگا اس میں یہودی ہی ہوں گے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں اور بہت حرام خور ہے۔ یہ اکالون للسحت، یہ حرام کو بہت کھانے والے ہیں، یعنی حرام خور ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ان کی عوام یہودیوں کی وہ جھوٹی بات سننے کی عادی ہو گئی ہے، اور جھوٹی بات کو ماننے کی بھی وہ عادی ہو گئے ہیں، اور وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ حرام خور ہیں، وہ حرام کھانے والے ہیں، وہ لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں اور ان کی من پسند کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں۔ شریعت کا کیا حکم ہے اس کو وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ بار بار یہ بیان کیا جا رہا ہے، کیوں؟ مجھے اور آپ کو متنبہ کرنے کے لیے، تم ایسے نہ بننا، تم اس طرح کے لوگوں کی بات نہ ماننا جو دین کے اندر تحریک پیدا کرنے والے ہوں۔ عوام سے یہ کہا جا رہا ہے اور علماء سے یہ کہا جا رہا ہے، تم ان کی طرح حرام خور نہ بننا، تم رشوتیں لے کر اور ان کی طرح جو ہے وہ غلط سلط فتوے جاری نہ کرنا، بلکہ جو حق ہوگا اس حق کو بیان کرنا، چاہے اپنی جان کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو تمہیں، تب بھی تم حق بات کہنا، حق بات سے ہٹنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، سماعون للکذب، وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، اکالون للسحت، اور وہ حرام کو بہت زیادہ کھانے والے ہیں۔ سحت کہا جاتا ہے جس میں حرمت کا جو انتہائی درجہ ہے اس کو سحت کہا جاتا ہے۔ جیسے رشوت ہے نا، تو رشوت تو حرام ہے ہی، رشوت حرام ہے۔ رشوت کیا ہوتا ہے؟ کسی آدمی کا کوئی کام اڑا ہوا تھا، ہو نہیں رہا ہے، اب وہ کچھ کسی کو دے کر اپنا کام کروا لیتا ہے، تو یہ رشوت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ قاضی اور جج جو ہے اس کو کچھ پیش کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ فیصلہ ایسے ہے، آپ میرے حق میں کرنا، دوسرے کے حق میں نہیں کرنا، یعنی غلط فیصلہ کروانے کے لیے جو پیش کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سحت۔ یہ رشوت سے بھی بڑھ کر ہے اور حرمت کا انتہائی درجہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اکالون للسحت، یہ سحت یعنی حرام کو کھانے والے ہیں، حرام خور ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، او اعرض عنہم، یا آپ ان سے اعراض کیجئے۔ مطلب اگر یہ یہودی اپنے کسی معاملے کا فیصلہ لے کر آپ کے پاس آئیں اور آپ سے فیصلہ کرانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اور چاہے آپ ان سے اعراض کریں۔ پہلے یہ حکم تھا کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے فیصلہ کریں اور چاہے کہیں جاؤ اپنے مولویوں کے پاس فیصلہ کراؤ، میں تمہارا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آگے آ رہا ہے کہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ اپنے معاملے کو لے کر آ جائیں، اب آپ کو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اب اپنی شریعت کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ آگے یہ حکم آ رہا ہے۔ تو پہلے یہ حکم تھا چاہے آپ فیصلہ کریں اور چاہے فیصلہ نہ کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں یعنی آپ ان کو واپس کر دیں، کوئی فیصلہ آپ ان کے درمیان نہ کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ، تو یہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ فَلَن يَضُرُّوكَ، تو یہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے آپ کو شیئن، کچھ بھی۔ وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو اب آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے انصاف کے ساتھ۔
اب آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ شریعت کے مطابق ہوگا، وہ انصاف کے ساتھ ہوگا، انصاف سے ہٹا ہوا نہیں ہوگا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان وہی فیصلہ کیا جو ان کی کتاب کے اندر، توریت کے اندر تھا کہ ان کو رجم کیا جائے، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ جب کوئی آدمی شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، سنگسار کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کے اسے ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو بس یہی فیصلہ آپ ان کے درمیان کر دیجئے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے انصاف کے ساتھ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ معلوم ہوا شریعت کے اندر جتنی بھی سزائیں ہیں یہ سب کی سب انصاف پر مبنی ہے، یہ سب کی سب انصاف پر مبنی ہے، انصاف سے ہٹی ہوئی کوئی بھی سزا نہیں ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر دے ناحق تو اب قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگی رکھی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اللہ فرماتے ہیں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ جب کسی ایک پر اللہ کا حکم نافذ کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے پھر بہت سارے جرائم ختم ہو جائیں گے، اور جو قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ چل رہا ہے یہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی اب دوسرے کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس کو پتا ہے اگر میں نے کسی کو قتل کیا اور میرا جرم ثابت ہو گیا تو مجھے بھی سب لوگوں کے سامنے پھر قتل کیا جائے گا۔ تو جتنی بھی سزائیں ہیں سب کی سب انصاف پر مبنی ہے، انصاف سے ہٹی ہوئی کوئی بھی سزا نہیں ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ یہودی آپ کو کیسے فیصل بناتے ہیں، کیسے آپ کے پاس آپ کے معاملات کو لے کے آ رہے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس توریت ہے، ان کے پاس اپنی کتاب موجود ہے۔ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم ہے، اور جب اس میں اللہ کا حکم ہے تو اس کو چھوڑ کر جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں تو اگر آپ کے حکم کی خلاف ورزی وہ کر رہے ہیں آپ کو غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنی شریعت کو نہیں مان رہے ہیں، وہ اپنی شریعت سے راہ فرار اختیار کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، جبکہ اس جرم کا حکم ان کی کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب اپنے مذہب سے، اپنے دین سے اور اپنی کتاب سے وہ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے کب سگے ہوں گے؟ آپ کی بات وہ کب مانیں گے؟ اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ آپ کو کیسے فیصل بنا سکتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس توریت ہے۔ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ اس کے بعد روگردانی کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، نہ آپ کی بات مانتے ہیں نہ توریت کی بات مانتے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم توریت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں وہ مومن نہیں ہیں، وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، ان کی بات کو بھی وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ تنبیہ کی ہے کہ تم اپنی کتاب کو بھی ماننا اور اپنے پیغمبر کو بھی ماننا اور کتاب کے ہر قانون کو ماننا، ہر ضابطے کو ماننا۔ اگر تم نے بھی ان کی طرح راہ فرار اختیار کی تو پھر اللہ کا قانون اور ضابطہ اور اعلان یہی ہے کہ جس طرح اللہ نے یہ فرمایا وہ مومن نہیں ہے، پھر تم بھی مومن نہیں کہلاؤ گے۔ لہٰذا قرآن حکیم کی ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے پورے قرآن کو، قرآن کے ایک ایک حکم کو ماننا ضروری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننا ضروری ہے۔ جو اس سے راہ فرار اختیار کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وہ یہودی جو روگردانی کرنے والے تھے وہ مومن نہیں ہے، اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم روگردانی کرو گے تم بھی پھر مومن نہیں رہو گے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔